السلام علیکم دوستو، قربانی کا جانور لیتے وقت ہمیں اس جانور کے اندر 4 چیزوں پر خاص طور پر توجہ دینا چاہیے۔ ان 4 چیزوں پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ وہ 4 کمیاں اور 4 عیب ایسے ہیں جن میں سے اگر ایک بھی عیب اس جانور کے اندر پایا جائے گا تو قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سے 4 عیب ہیں جن سے قربانی کا جانور پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں اربع لا تجوز فی الاضاحی، کہ 4 عیب ایسے ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر قربانی کے جانور کے اندر وہ 4 چیزیں پائی جائیں یا ان میں سے ایک بھی پائی جائے تو قربانی قبول نہیں ہوتی ہے، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز العوراء البین عورها، کہ اس کی آنکھ میں کوئی عیب ہو، وہ جانور آنکھ کا کانا ہو۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کی ایک آنکھ بہت زیادہ باہر کی طرف نکلی ہو، یا بالکل دبی ہوئی ہو، یا بالکل سفید ہو چکی ہو، یا اسے دکھائی نہ دیتا ہو۔ کوئی بھی عیب اگر اس جانور کے آنکھ کے اندر پایا جائے گا تو قربانی اس کی جائز نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں جانور لیتے وقت اس کی آنکھوں پر خاص طور پر توجہ دینا چاہیے۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی والمریضۃ البین مرضها، اور اتنا بیمار ہو کہ اس کی بیماری واضح ہو۔ قربانی کا جانور بیمار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار جانور کی قربانی سے ہمیں منع فرمایا ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب بیماری میں بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں، جیسے اسے بہت شدید بخار رہتا ہو، اسے کوئی انفیکشن ہو، اسے کوئی اسکن کی بیماری ہو جس سے اس کا گوشت خراب ہو سکتا ہے۔ تمام قسم کی ان بیماریوں سے اس جانور کو پاک ہونا چاہیے جو دیکھنے سے پتہ چلتی ہو، دیکھنے ہی سے پتہ چلے کہ یہ جانور بیمار ہے۔ ایسے جانور کو نہیں خریدنا چاہیے قربانی کے لیے کیونکہ اس کی بھی قربانی اللہ کے ہاں درست نہیں ہے۔ تیسرا عیب والعرجاء البین ضلعها، اتنا لنگڑا نہ ہو کہ چلنے سے پتہ چلے، دیکھنے والا آسانی سے اسے جان جائے، آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ جانور تو لنگڑا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ صحیح جانور جن کے پاؤں ٹھیک ہیں وہ لنگڑے نہیں ہیں، اگر وہ دوڑ رہے ہوں یا چل رہے ہوں اور ایک جانور اگر اپنے پیر میں کچھ کمی کی وجہ سے ان کے ساتھ ساتھ نہ چل سکے، ان کے ساتھ ساتھ نہ دوڑ سکے، اگر اتنا زیادہ لنگڑا پن ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر مائنر ہے، ہلکا پھلکا ہے، چلنے میں کوئی تکلیف نہیں، جس طرح دوسرے جانور چلتے ہیں وہ بھی چلتا ہے، جس طرح دوسرے جانور دوڑتے ہیں وہ بھی دوڑتا ہے، ہلکا پھلکا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھی چیز والکثیرۃ التی لا تنقی، اور اتنا کمزور نہ ہو کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، جس کی ہڈیوں میں کوئی طاقت نہ ہو، جس کے جسم میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ صحیح سے اٹھ بیٹھ نہ سکے، بہت زیادہ لاغر ہو، اسے چلنے میں دشواری ہو، اسے بیٹھنے میں دشواری ہو، اسے یہاں تک کہ اسے بھوک بھی نہ لگتی اس کی کمزوری کی وجہ سے، اس کی ہڈیوں میں کوئی دم نہ رہ جائے، ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ پیسہ بچانے کے چکر میں، سستا جانور لینے کے چکر میں کمزور جانور، لاغر جانور، بالکل پریشان حال جانور نہیں لینا چاہیے، بلکہ موٹا اور تندرست اور اچھا خاصا جانور اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے ہمیں لینا چاہیے۔ تو ان 4 عیب، یہ 4 عیب ایسے ہیں جن پر ہمیں خاص طور پر توجہ دینا چاہیے قربانی کا جانور لیتے وقت، کیونکہ ان 4 میں سے ایک بھی عیب اس جانور کے اندر نہیں پایا جانا چاہیے۔ اگر ایک بھی عیب پایا جائے تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث میں ایک 5ویں چیز بیان کی گئی ہے کہ اس کا کان آدھا نہ کٹا ہو، اس کی سینگ آدھی نہ ٹوٹی ہو، کان اور سینگ بھی اس کی سلامت ہونی چاہیے، ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، نہ کٹا ہوا ہونا چاہیے، بلکہ پوری طرح سے اسے صحیح اور سالم ہونا چاہیے۔ یہ 4-5 چیزیں جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں، ان کی طرح اور بھی بہت ساری شکلیں، بہت ساری پریشانیاں اور پرابلم ہو سکتی ہیں اس جانور کے اندر جو ان سے ملتی جلتی ہوں، ان پریشانیوں سے میچ کرتی ہوں۔ اگر وہ پریشانیاں ایسی کمی پائی جائے جو ان کمیوں کی طرح ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔